کہف اتنا زبردست اللہ پاک نے جو ہے ہم کو یہ قرآن دیا، اس میں سورہ کہف اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ دونوں اللہ کے بندے تھے، دونوں کے دونوں انسان تھے، کوئی جنات نہیں تھے، دونوں انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور انہوں نے اللہ رب العزت نے ان کا واقعہ قرآن کریم کے اندر میں تذکرہ فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ دیکھو آج بیان نہیں کر رہا، آج میں آپ کو قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں اور اس کو سیکھنے میں شوق پیدا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ بیان کرنے کے بعد کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہو، اللہ نے آپ کو بہت بڑا علم عطا فرمایا ہے، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم دنیا کے اندر میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم دنیا کے اندر میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تھے، انبیاء بنو اسرائیل میں سب سے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ کہا مجھ سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ انانیت، تکبر، میں ہی ہوں، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ الکبریاء ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا میں اس کو گھسیٹ کر جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ کہا کوئی عالم ہے تم سے بڑا؟ کہا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ کو جملہ پسند نہیں آیا، کہا موسیٰ تم سے بھی بڑا عالم، بڑا علم والا میرا ایک بندہ دنیا کے اندر میں ہے۔ اچھا اللہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے دنیا میں؟ کہاں ہے؟ اس کا نام خضر ہے، جاؤ اس سے جا کر کے ملاقات کرو۔ کہاں اللہ پاک یہ کہاں پر ملیں گے؟ کہا یہ میرا بندہ خضر مجمع البحرین پر ملے گا۔ کیا مطلب؟ جہاں دو دریا جمع ہوتے ہیں، جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے، یا گنگا جمنا کا سنگم الہ آباد کے اندر میں ہوتا ہے، ایسے کہا کہ جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے، دو دریا ملتے ہیں، دو کھاڑیاں جہاں جمع ہوتی ہیں، وہاں پر میرا بندہ خضر تم کو ملے گا، جاؤ۔ وہ جگہ آج بھی ہے، خلیج عقیق اور خلیج سویس، یہ نام ہے اس کا۔ خلیج عقیق اور خلیج سویس یہ نام ہے اس کا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا کہ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں پر نکلنے کے لیے تیاری کی۔ اللہ سے کہا اللہ میں جاؤں گا تو برابر، لیکن وہاں جانے کے بعد مجھے وہ ملیں گے، اس کی کوئی نشانی، کوئی علامت؟ اللہ نے کہا ہاں موسیٰ ایک مچھلی تم اپنے ساتھ لے لو۔ مچھلی جہاں جا کر کے مچھلی دریا میں چلی جاوے، وہیں پر ہمارا بندہ خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی، اس کو تل دیا اور بہترین بنایا، ٹفن میں زنبیل کے اندر میں پیک کر دیا، اپنا خادم یوشع ابن نون کو اپنے ساتھ میں لے لیا۔ چلو کہاں جا رہے ہیں؟ مجھ سے بھی بڑا عالم ہے، مجھ سے بڑا جاننے والا ہے، اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے علم گھر بیٹھے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے سفر باندھنا پڑتا ہے، اس کے لیے دور کہیں جانا پڑتا ہے۔ گھر بیٹھے اللہ نہیں ملا کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع ابن نون کو لے کر ٹفن میں مچھلی تل کر کے لے لی اور لے کر کے چلے۔
چلتے گئے تھک گئے، ایک جگہ پر ٹفن رکھا، زنبیل رکھا، اور پھر وہاں سے جو ہے زنبیل کو لیا اور پھر آگے چلے اور دور گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا بھائی لاؤ مچھلی، ذرا بھوک بہت لگی ہے، ذرا کچھ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ ٹفن کھولا تو اندر میں مچھلی نہیں تھی۔ یوشع ابن نون نے کہا حضرت مچھلی تو ٹفن میں زنبیل میں نہیں ہے۔ کہا کہاں گئی؟ کہ شاید ہم آگے ٹھہرے تھے، وہاں زنبیل رکھا تھا، شاید وہی کے اوپر میں جو ہے یہ مچھلی وہاں دریا کے اندر میں چلی گئی ہے۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، کہ یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ ہم یہیں پر رکے تھے، مچھلی تو ہے نہیں، لیکن وہاں دریا کے کنارے پر دیکھا تو وہاں سرب بنی ہوئی تھی۔ سرب، مچھلی تو دریا میں چلی گئی لیکن اس کا نشان اس کنارے کے اوپر میں لگا ہوا تھا جہاں سے مچھلی دریا میں گئی تھی۔ کہا مانو مت مانو، یہیں پر وہ اللہ کا بندہ خضر مجھ کو ملے گا۔ وہیں پر ان کی ملاقات ہوئی، جا کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہا کون؟ کہا میں موسیٰ۔ کہا کون موسیٰ؟ کہا بنو اسرائیل کا نبی۔ اچھا تم ہی ہو، یہ اتنے بڑے عالم ہیں لیکن اتنے بڑے عالم کو جانتے نہیں ہیں۔ کہا اچھا تم ہی ہو، بتاؤ میرے پاس تم کیوں آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تمہارے پاس اللہ نے تم کو جو علم لدن عطا فرمایا ہے، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم مکتسب محنت سے لیا ہوا، اور وہ عالم جس کا کوئی واسطہ ہو، جیسا میں عالم بنا، ہمارے استاد مفتی عبد الرحمن صاحب ہیں، ان کے بھی استاد ہیں، مطلب واسطہ تو واسطہ علم ہم نے حاصل کیا، مکتسب کہا جاتا ہے۔ اور ایک علم ہوتا ہے علم لدن، جس میں کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ خود معلم ہوتا ہے۔ وہ علم اللہ نے خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ کہا کہ جو تم کو اللہ نے علم لدن دیا ہے وہ میں سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے وہ علم آپ سکھاؤ۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، ایسا عالم تھے وہ، اتنا بڑا علم، جیسے کہ میرے اور آپ کے پاس میں کو سامنے پردہ ہو تو پردے کے اوپر میں کیا ہے وہ اس کا علم ہمارے پاس ہے۔ خضر علیہ السلام کے پاس میں جو علم تھا وہ پردے کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس کا علم اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اتنے بڑے عالم تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس مدرسے میں داخلہ کروانے گئے کہ بھائی مجھے تمہارے مدرسے میں لے لو، تمہارے پاس رکھ لو، مجھے اپنا علم مجھے سکھاؤ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ موسیٰ، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس علم کو تم دیکھ کر میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ ہاں تم کو میں رکھوں لیکن میری شرط ہے صبر کرنا، کوئی چیز کا مجھ سے سوال مت کرنا، میرے مدرسے میں رہنا ہو تو مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ موسیٰ کبھی مجھ سے سوال مت کرنا، میں کچھ بھی کروں مجھ سے سوال مت کرنا، یہ میری شرط ہے۔ ہاں میں جو کروں گا وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ بھئی میں نے ایسا کیوں کیا، میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن میری شرط ہے مجھ سے سوال مت کرنا۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، شرط منظور ہے۔ میرا داخلہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا داخلہ ہو گیا۔ دونوں چلے، چلو بھئی، چلتے چلتے دریا پار کرنا تھا، اس جگہ سے اس جگہ جانا تھا، کشتی میں بیٹھنا تھا، وہاں کشتی کھڑی تھی۔ کشتی والوں نے دیکھا کوئی دو مولانا آ رہے ہیں،
بالکل غریب سے لگ رہے ہیں. کشتی والوں نے ان کو جو ہے اپنی کشتی کے اندر میں بٹھا دیا. مفسرین نے لکھا ہے بغیر اجرت کے، بغیر پیسوں کے ان دو مولانا کو کشتی والوں نے کشتی میں بٹھا دیا. کشتی میں بیٹھے، جیسے کشتی کے اندر میں بیٹھے بیچ دریا میں کشتی پہنچی تو خضر علیہ السلام کشتی میں جو تختے لگے ہوئے تھے ان تختوں کو توڑنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور فوراً کہنے لگے قول اخرجتہا لتغرق اہلہا. اے خضر یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ بیچارے کشتی والوں نے مفت میں بٹھایا ہے اور آپ کشتی کے تختے اکھیڑ رہے ہو. لتغرق اہلہا، تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دو، کشتی والے ڈوب جاوے، آپ ایسا کام کرتے ہو. اس کے اندر میں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ تختے اکھاڑ رہے ہو تاکہ کشتی والے ڈوب جاوے. یہ نہیں کہا کہ ہم ڈوب جائیں، وہ بھی کشتی میں تھے. نبی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے سے زیادہ امت کی زیادہ فکر کرتا ہے. اپنے سے زیادہ امت کی فکر کا بہترین آدمی وہ ہے دنیا کے اندر میں جو اپنے سے زیادہ اپنے بھائیوں کا خیال کرے. یہ سبق دیا جاتا ہے اس کے اندر میں. ہاں، آپ تختے اکھاڑ رہے ہو تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دو. لقد جئت شیئا امرا، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. میں نے آپ کو نہیں کہا تھا ایڈمیشن کے ٹائم پر کہ بھئی مجھ سے سوال مت کرنا؟ آپ نے مجھ سے کیوں سوال کیا؟ مجھے معلوم تھا آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، آپ نے کیوں سوال کیا؟ قول لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دو. خضر علیہ السلام نے جو ہے ان کو معاف کر دیا. وہ کشتی ایک ساحل کے اوپر میں رکی، پھر وہاں سے ان دونوں نے چلنا شروع کیا. چلتے 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 کچھ بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں میں سے ایک بچے کی منڈی خضر علیہ السلام نے پکڑی اور مروڑ دی اور اس بچے کو قتل کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا حتیٰ اذا لقی غلام فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس. آپ نے ایک بچہ کھیلتا ہوا تھا، اس کو آپ نے قتل کر دیا. دیکھو قرآن کتنی بڑی دولت ہے، کتنا زبر. لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہو. پہلے کیا کہا تھا؟ شیئا امرا. امرا کہا جاتا ہے اس چیز کو کرنا جس کا ریپیئر ہو سکے. وہ کشتی توڑتے تھے نا، کشتی ریپیئر ہو سکتی ہے. اور یہاں کہا شیئا نکرا، کیونکہ مرا ہوا تو پھر زندہ نہیں ہونے والا. قرآن کے اندر میں اللہ نے خزانہ چھپایا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کہ آپ نے بغیر جو ہے اس بچے کو جو ہے آپ نے قتل کر دیا، آپ نے ٹھیک نہیں کیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا؟ استاذ کی ڈانٹ ہے شاگردوں کو. کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ کہا سوری، مجھے معاف کرو. ان سألتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی. اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں نا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. فانطلقا، یہ دونوں چلے، ایک بستی کے اندر میں پہنچے. اس بستی کے اندر میں یہ دونوں پہنچنے کے بعد صبح سے شام تک رہے. بستی والوں نے ان کو کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا، بڑی بھوک لگی تھی. جب اس بستی سے ریٹرن ہوئے تو اسی بستی کے اندر میں ایک دیوار تھی جو دیوار بالکل گرنے کے قریب. تو خضر علیہ السلام نے اپنے بازو کے طاقت سے، اللہ نے جو ان کو طاقت دی تھی وہ اپنے بازو کے طاقت سے جو ہے انہوں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بستی والوں پر بڑا غصہ تو تھا کہ انہوں نے پورا دن ہو گئے کسی نے کھانے کا بھی نہیں پوچھا، اور یہ ہے کہ ساتھ میں مفت کے اندر میں یہ کام کر دیا، دیوار کو سیدھا کر دیا.
موسیٰ علیہ السلام کے اندر خضر علیہ السلام سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کیا تو برابر، لیکن یہ کام کر کے ذرا کوئی اجرت لے لیتے، کوئی مزدوری لے لیتے، کچھ پیسے مل جاتے، کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کو اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام کو غصہ آیا، قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، کہ یہ میرے اور آپ کے اندر میں اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، ہم دونوں کے درمیان کے اندر میں جدائی ہے۔ سَأُنَبِّئُكَ، لیکن ٹھہرو، جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے کام میں نے جو کیا ہے وہ میں نے کیوں کیا، اس میں کیا حکمت ہے، اور اللہ نے اس کے اندر میں مجھے کیا علم عطا فرمایا ہے، ذرا میں جاتے جاتے میں آپ کو ضرور اس کا بتاؤں گا۔ دیکھو اللہ رب العزت نے بہترین چیز، پھر وہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو تینوں چیزوں کا جواب آگے دے رہے ہیں قرآن کریم کے اندر میں، کہ میں نے وہ کشتی میں جو بیٹھے تھے، کشتی والوں نے مفت بٹھایا تھا، مختصر کر لوں میں بات کو، کہ مجھے بٹھایا تھا، ہم کو بٹھایا تھا، میں نے تختوں کو توڑنا اس لیے شروع کیا تھا کہ مجھے معلوم تھا، اللہ نے مجھے علم ایسا دیا تھا کہ سامنے آگے چل کر ایک بادشاہ بڑا ظالم ہے، جو بھی نئی نئی کشتیاں دیکھتا ہے وہ اس کو غصب کر لیتا ہے، اس کو لے لیتا ہے۔ تو میں نے یہ چھوٹے چھوٹے تختوں کو توڑ کر ذرا اس کو پرانا کر دیا، تاکہ جو ہے بادشاہ کی نظر نہ لگے اور ان مسکینوں کی کشتی بچ جاوے، اس کے لیے میں نے ان کے تختوں کو اکھاڑنا شروع کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں ایک نقطہ مفسرین نے لکھا ہے، زندگی میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آوے نا تو سمجھ لینے کا بہت بڑی تکلیف آگے آنے والی تھی، اللہ نے اس سے بچا کر تھوڑی سی تکلیف کے اندر میں مجھے اللہ پاک نے چھوڑ دیا۔ بہت بڑا نقطہ ہے اس کے اندر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، کہاں اس لیے توڑا کہ آگے وہ غصب کر رہا تھا، کہا ٹھیک ہے، پھر وہ بچہ اس کو کیوں مار دیا تھا؟ کہا بچے کو اس لیے مار دیا تھا کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ آگے چل کر کافر بننے والا تھا، اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، مومن تھے، مجھے معلوم تھا کہیں ماں باپ اپنے بچے کی محبت میں، طبعی محبت کے اندر میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اس لیے میں نے اس کے جو ہے کافر بچے کو قتل کر دیا۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے لیے بچوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، بچوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا ہوتا، ماں باپ اس کی طبعی محبت میں کہیں اپنا ایمان کھو نہ دے، اس لیے میں نے ان کا بچہ مار دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بہت فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا، اللہ اس کے بدلے میں ان کو ایک ایسا لڑکا دینے والا ہے جو اللہ کا بھی فرما بردار ہوگا اور اپنے ماں باپ کا بھی بڑا فرما بردار ہوگا۔ میں نے اس لیے اس بچے کو مار دیا تھا۔ قرآن دیکھو کتنی بہترین رحمہ، جو اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوگا۔ امت کو سبق دیا، ماں باپ سے بڑی محبت کرنے والے بنے۔ تم جیسے ماں باپ سے محبت کرو گے، تمہاری اولاد ایسی تم سے محبت کرے گی۔ ہاں، پھر میں نے وہ دیوار جو سیدھی کی تھی اس لیے کہ وہ دیوار جو گھر تھا، مکان تھا، وہ دو یتیم بچوں کا تھا، اس کے نیچے خزانہ اس کے باپ نے چھپایا تھا، وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ نیچے چھپا تھا، وہ گر جاتا تو لوگ چور اس کو لوٹ کر کے لے جاتے، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ اس لیے اس کے اندر میں سبق دیا جاتا ہے کہ آج کل ہم پراپرٹیاں جمع کرتے کرتے ہیں کہ 7 پیڑھیوں تک کمانا نہ پڑے، 7 پیڑھیوں تک۔ ہاں، لیکن بہت سارے بادشاہوں کا ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی اولاد کٹورا لے کر کے بھیک مانگتی ہے، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا۔
نیک بن کے جاؤ، تمہاری نیکی کا سیلا نسلوں کے اندر میں متوارث بنے گی، نسلوں کے اندر میں چلے گی۔ باپ نیک ہے، مر گیا ہے، آج اس کی نیکی کا فائدہ کہ خضر علیہ السلام نے ان یتیم بچوں کی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ اس لیے نیک بن کر کے جاؤ، اچھے بن کر کے جاؤ، نیکی کا فائدہ اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت کے اندر میں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن ہے، سمجھ سمجھ کر کے پڑھو، اس میں بڑا خزانہ ہے، بڑی نورانیت ہے۔ جان کر سیکھ کر کے عمل کریں گے، ہر عبادت میں اللہ مزہ پیدا فرمائے گا۔ کئی سنی نصیحتوں پر اللہ موت تک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔